مسیح یسوع کے پرفضل نام میں آپ سب پہ سلامتی ہو، آمین۔ اپنے ذرا ہاتھوں کو لہرائیں گے، مجھے تھوڑا سا اندازہ ہو، تالیاں زوردار ہونی چاہیے۔ یہ تالیاں ہم کسی انسان کے لیے نہیں بلکہ خدا کے کلام کے لیے بجاتے ہیں، تو پھر جب بات خدا کے کلام کی ہو تو ہماری تالیوں میں وہ گونج ہونی چاہیے جو خدا ڈیزرو کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ آج دوپہر ہمارے لیے خدا کے کلام میں سے 5واں کلمہ جو مسیح یسوع نے صلیب پر ادا کیا۔ آج کا دن کون سا دن ہے؟ کوئی بلند آواز میں بتا سکتا ہو آج کا دن کون سا دن ہے؟ کون سا دن ہے؟ گڈ فرائیڈے۔ آج گڈ فرائیڈے ہے، یعنی جمعے کا دن ہے۔ آج بڑا ظلم ہوا ہے، مسیح یسوع کروسیفائی ہوا ہے، یہ ظلم کا دن ہے۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی، یہ ظلم کا دن ہے یا آج فتح کا دن ہے؟ کون فتح یاب ہوا ہے؟ کون فتح یاب ہوا ہے؟ آپ کی آوازیں بڑی کم ہے، کیا یقین نہیں ہے؟ آپ 4 کلمے سن چکے ہیں، یقین ہو جانا چاہیے۔ کون فتح یاب ہوا ہے؟ ہمارا خداوند فتح یاب ہوا ہے۔ ہمارا خداوند مطلب ہم فتح یاب ہوئے ہیں۔ ہلیلویا۔ اپنے لیے زوردار تالی ہو جائیں گے۔ یوحنا کی انجیل، مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 19 باب اور اس کی 28ویں آیت میں پیاسا ہوں۔ آئیں اس ٹیکسٹ کے کانٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں۔ 28ویں آیت میں لکھا ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو، تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا۔ مسیح یسوع جسٹ لائک دس صلیب ہے جس کے اوپر ہے اور وہ بلندی پہ ہے، ہاتھ اس کے دونوں صلیب کے اوپر ہے، نظریں اس کے سامنے ہیں، اس کو لوگ نظر آ رہے ہیں، مسلوب کرنے والے، ظلم کرنے والے نظر آ رہے ہیں۔ اے خدا ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اس کو وہ 2 ڈاکو بھی نظر آ رہے ہیں، اس کو مقدسہ مریم بھی نظر آ رہی ہے، اس کو باقی بہنیں جو یہاں پہ وہاں پہ موجود تھی وہ بھی نظر آ رہے ہیں، اور وہ یوحنا کو بھی دیکھ سکتا ہے، اس شریعت کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ وہاں پہ ایک برتن رکھا ہوا ہے، وہ اس برتن کو بھی دیکھ سکتا ہے جس میں کیا ہے؟ سرکہ ہے، وہ اس برتن کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ پس انہوں نے سرکے میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آئیں اس کلمہ کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں، تھوڑا ٹیسٹ لیتے ہیں خدا کے اس کلام کا۔ الفاظ کا مجموعہ کلمہ کہلاتا ہے، ایسا مجموعہ جو بامعنی ہو، جس کا کوئی مقصد ہو، وہ کلمہ کہلاتا ہے۔ اور مسیح یسوع کے تمام الفاظ، یہ پورا کلام مقدس بامعنی ہے، ان کا کوئی مطلب ہے۔ اور خدا کے کلام میں 2 باتیں ہوتی ہے، یا تو خدا کوئی تعلیم دے رہا ہے یا نمونہ دے رہا ہے، مثال دے رہا ہے، ایگزامپل دے رہا ہے، سکھا رہا ہے۔ یہاں پہ دونوں چیزیں موجود ہے، نمونہ بھی ہے اور تعلیم بھی ہے۔ اس نے دیکھا، جیسا کہ ہم نے پڑھا، کہ سب باتیں پوری ہو گئی، سب باتیں مکمل ہو گئی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے مسیح یسوع صلیب پہ ایک لسٹ لے کر پہنچا ہے، اس مقام پر ایک لسٹ اس کے پاس موجود ہے، جو کام اس نے کرنے ہیں، اس کی ڈیٹیل، اس
کے پاس موجود ہے. وہ ٹکٹ کراس کرتا جا رہا ہے, یہ کام ہو گیا, یہ کام ہو گیا. اس نے کچھ کام کرنے ہیں جن کاموں کو کرنے کے لیے وہ زمین پر اور پھر صلیب تک پہنچا ہے. اس نے دیکھا کہ سب باتیں پوری ہوئی ہیں. میں اکثر راشن لینے جاتا ہوں تو میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ مجھے لکھ دو کون کون سی چیزیں ہیں, تاکہ میں وہاں پہ یاد رکھوں کہ میں نے یہ چیزیں لے کر آنی ہیں. اس نے دیکھا تمام باتیں پوری ہوئی ہے, لیکن نوشتہ باقی رہا ہے. ایک نوشتہ باقی بچ گیا ہے. مسیح کے ذہن میں ایک بات چل رہی ہے, ایک بات گردش کر رہی ہے کہ کچھ ہے جو رہ گیا ہے. اور جیسے اس کے ذہن میں یہ آیا, اس نے فوراً کہا کہ میں پیاسا ہوں, تاکہ نوشتہ پورا ہو. وہ نوشتہ کیا ہے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے تاکہ ہم اس کلمہ کو اور بہتر طریقے سے جان سکیں. میرے ساتھ مل کر زبور 69 نکالیے گا, جن کے پاس خدا کا کلام ہے, اور اس کی 21ویں آیت میں کچھ لکھا ہے. آئے مل کر اس کو پڑھتے ہیں. زبور 69 21ویں آیت لکھا ہے, انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن دیا, انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا, اور میری پیاس کو بچھانے کے لیے مجھے سرکہ پلایا. یہ زبور خدا کے بندہ داؤد کا زبور ہے, اور جہاں تک میں بائبل مقدس کو جانتا ہوں یا آپ نے کہیں بائبل مقدس میں پڑھا ہو کہ داؤد کو سرکہ پلایا گیا ہو, کہیں لکھا گیا ہو یا آپ نے سنا ہو کہ داؤد کو اندرائن دیا گیا ہو, نہیں, ایسا کہیں بھی درج نہیں ہے. یہ نوشتہ داؤد کے بارے میں نہیں, بلکہ کس کے بارے میں ہے؟ مسیح یسوع کے بارے میں نوشتہ ہے. اور جب نوشتہ مسیح یسوع کے بارے میں ہے, اس کی بابت لکھا گیا ہے, تو پورا بھی کون کرے گا؟ آپ کریں گے. آپ پھر ڈھیلے پڑ گئے ہیں, زیادہ خشک ہو گیا ہے. ذرا میرے ساتھ رہیے. یہ نوشتہ کس کے بارے میں ہے؟ کیا داؤد کے بارے میں ہے؟ میں مائک کے بغیر بولتا ہوں, کیا یہ نوشتہ داؤد کے بارے میں ہے؟ میری اکیلے کی آواز آپ سے زیادہ ہے. یہ نوشتہ داؤد کے بارے میں ہے؟ یہ نوشتہ مسیح یسوع کے بارے میں ہے, اور پورا بھی کرنے والا مسیح یسوع ہی ہے. عزیزو, جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, جب بھی آپ کسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں, کومنٹری کرتے ہیں, کسی کو آیت کو ایکسپلین کرتے ہیں, کب, کیوں, کیسے اور کہاں, ضرور پوچھا کریں کہ یہ کس لیے اور کیوں کہا گیا ہے. اور یہاں پہ ساتھ ہی منشن کر دیا گیا ہے, وہیں پہ لکھ دیا گیا ہے. خداوند کے بندہ یہونا نے اس کے بارے میں ساتھ ہی لکھ دیا ہے کہ میں پیاسا ہوں. کیوں؟ تاکہ نوشتہ پورا ہو. اس لیے مسیح یسوع نے کہا کہ میں پیاسا ہوں. وہ پانی نہیں, وہ سرکہ ہی پینا چاہتا تھا, کیونکہ اس سے پہلے بھی اسے پتیلی محب پیش کی گئی تھی جسے اس نے پینے سے انکار کیا تھا. اس نے نہیں پیا تھا, وہ سرکہ پینا چاہتا تھا, کیونکہ اس سرکے میں نوشتہ پورا ہونا تھا. ہاللیلویا. یہ سرکہ کیا ہے؟ یہ اس دور کا ایک پین کلر ہے جو صلیب پہ مصلوب ہونے والے شخص کو پلایا جاتا تھا. کس لیے؟ تاکہ وہ جسے کوڑے لگے ہیں, وہ جو زخمی ہے, جس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے, جس کو خون بہ رہا ہے اور وقت قریب وہ مرنے والا ہے, اس کی پین کو ریلیف کرنے کے لیے, اس کی پین کو کم کرنے کے لیے, تاکہ وہ خون سے مر جائے, اسے وہ پین کلر سرکہ دیا جاتا تھا. اور وہ کیسے دیا جاتا تھا؟ بندہ تو صلیب کے اوپر ہوتا تھا, اس کے لیے انہوں نے ایک پودا جسے زوفا کہتے ہیں, اس کی شاخ رکھی ہوتی تھی, اس کے اوپر سپنج لگا کر بھگو کر اس کو چسایا جاتا تھا. یہ ایک طریقہ کار تھا جو وہاں پہ اڈاپٹ کیا گیا تھا. یہاں پہ جو صلیب پہ شخص موجود ہے, بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ پانی کا پیاسا ہے, اور اگر ایسا ہے تو یہ کوئی غیر فطری نہیں ہے, ان نیچرل نہیں ہے. جس کے ساتھ اتنا کچھ ہوا ہو وہ صلیب پر پیاسا ہے. اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ وہ ایک کامل انسان تھا, لہذا وہ پیاسا ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ وہ جو کامل انسان
इंसान था, इंतहाई मजबूत जिस्म और कामिल इंसान, कामिल ईमान का इंसान था। ये वो इंसान था जो मुसलसल 40 दिन और 40 रात का फाका कर सकता था, जो सलीब पे मौजूद है। ये वो इंसान था जिसको जब कहा गया कि तू इन पत्थरों से रोटियां बना ले, तो उसने क्या कहा, आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हालेलुया। और ये वो शख्स है जो सामने ओर से कहता है कि अगर तुम मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे वो पानी पीने को देता जिसे पीकर तुम फिर कभी प्यासी ना होती, तुम्हारे अंदर से पानी की नदियां जारी हो जाती। आज वो शख्स सलीब पे मौजूद है। हालेलुया। हम इस बात पे गौर करें, कामिल खुदा और कामिल इंसान वहां पे मौजूद है। उसका ध्यान बैयत वक्त अपने बाप की तरफ है, उसका ध्यान बैयत वक्त लोगों की तरफ है, और उसका ध्यान बैयत वक्त खुदा के कलाम की तरफ है। वो देख रहा है कि इस कलाम में जो जो बातें लिखी हुई है, उसकी बाबत लिखी हुई है, वो उसे पूरा करना चाहता है। वो कहता है एक शोशा, एक नुक्ता, क्योंकि वो इस कलाम को मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया है। और अजीजों, ये बड़ी अहम बात है। हाँ, बहुत सी कमेंट्रीज आपने सुनी होंगी, डिफरेंट बातें। वो रूहों का प्यासा है, वो हमारा प्यासा है, वो हमें अपने पास बुलाने के लिए बेकरार है, उसने दिन के लिए सलीब पे जान दी है, वो उनके लिए प्यासा है। ये सब बातें दुरुस्त है, लेकिन आज हमारे लिए, आपके लिए जो मैसेज इस कलमा में से है वो ये है कि वो बड़ी मुसीबत है, वो बड़ी आजमाइश है, बड़ा दुख है। मसीह आजमाइश में है, सलीब पे है, लेकिन वो इस बड़ी मुसीबत में भी खुदा के कलाम को सामने रखे हुए हैं, वो खुदा के नविश्तों को सामने रखे हुए हैं, वो उसकी मर्जी को सामने रखे हुए हैं, वो अपने आप को खुदा की मर्जी के ताबे किए हुए हैं, ताकि कोई भी बात जो कलाम में उसकी बाबत है वो रह ना जाए, बल्कि वो पूरी हो। जब इंसान मुसीबतों में गिरता है, बड़ी मुसीबत कोरोना है और बहुत सी मुसीबतें आजकल करंटली तो खुदा का कलाम क्या कहता है, मसीह की प्रैक्टिस, मसीह का नमूना क्या कहता है कि सिर्फ मुसीबत को मत देखो, बल्कि खुदा के कलाम को भी देखो कि खुदा का कलाम क्या कहता है। अगर तुम में से कोई मुसीबत ज़्यादा है तो क्या करो, खुदा से दुआ करो। मसीह नमूना पेश कर रहा है। और ये मैं अपनी बातों की सपोर्ट में खुदा के कलाम में से एक और हवाला पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि ये सारी बातें मसीह ने अपने मरने के बाद जी उठते हुए अपने शागिर्दों से कही। मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस लूका की इंजील, उसका 24वां बाब और उसकी 44वीं आयत। वहां पे लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब मैं तुम्हारे साथ था। और जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात में और नबियों के सहीफों में और ज़बूरों में मेरी बाबत लिखी हुई हैं वो पूरी हो। हालेलुया। क्या मसीह ने पूरा कर दिया? कोई शक? जितनी बातें मसीह के बारे में थी उनको पूरा किसने करना था? क्या हमने करना था? हमने क्या करना है? हमने उन बातों को पूरा करना है, उन बातों को देखना है जो बातें हमारे बारे में हैं। आज की का मैसेज, आज का चैलेंज जो आपके लिए है, मसीह ने तो वो तो बड़ी फिक्र थी कि कलाम में जो कुछ उसकी बाबत लिखा है वो पूरा हो। आज हम जो क्राइस्ट लाइकनेस चाहते हैं, मसीह जैसा बनना चाहते हैं, मसीह के नाम से मसीही कहलाते हैं, हमारे लिए भी कलाम में चंद बातें, बहुत सी बातें दर्ज है। जब कहा जाता है कि तौबा करो, क्या ये पादरियों के लिए कहा गया है? तौबा करो, किसने तौबा करनी है? लीडर्स ने, क्वायर ने, हर उस जान ने जो गुनाहगार है। ये काम किसका है करने का? मसीह ने अपना काम कर दिया।
جو ہمارے لیے چیلنج ہے، ہم نے اپنی بابت کہی ہوئی باتوں کا اقرار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، خدا کی طرف رجوع لانا ہے، تاکہ خدا کی حضوری میں تازگی کے دن آئے، نئی سرے سے پیدا ہونا یہ ہمارا کام ہے۔ جاؤ اور ساری دنیا میں منادی کرو، یہ ہماری بابت لکھا ہے۔ جاؤ باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، یہ ہماری بابت لکھا ہے۔ مسیح نے اپنی بابت بائبل میں موجود ہر ایک نوشتہ پورا کیا۔ اب آپ کی باری ہے، جو اس کے لیے تیار ہیں وہ اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں گے اور خداوند سے رہنمائی مانگیں گے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہاللویہ۔